لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام وسلہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی ارباب کرم اور تمام ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں کچھ باتیں اب تک جو گزارش کر چکا ہوں۔ ہم لوگ اس عنوان سے کہ تربیت نفس کیسے کی جائے، کیسے نفس کی تربیت ہونی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس کا تو کام ہی ہے کہ انسان کو برائی کی طرف ابھارے، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا ہوں کہ وہ الگ ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر میرے رب کا رحم ہو جائے۔ اور عصمت انبیاء یا عصمت ائمہ یہ بھی اللہ کا رحم ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک کہ میرا رب رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے، اس میں مغفرت کی بھی صلاحیت و طاقت ہے، اور اس کی صفت ہے، اور رحم کی بھی اس کی صفت ہے۔ تو اس ذیل میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک طریقہ اس کی اصلاح کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اصلاح میں غور و فکر کرے، پھر غور و فکر کرنے کے بعد اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنے رب کی حیثیت کو دیکھے، اس کے عنایات و الطاف کو دیکھے، یعنی وہ یہ روز کا اپنا ایک روٹین بنائے کہ کچھ دیر تھوڑی دیر غور کرے گا اپنے حالات پر، اپنے رب کے احسانات کے اوپر، اپنی زندگی پر کتنی زندگی ہے، پھر کہاں اس کی جواب دہی ہے، ان تمام چیزوں پر اسے غور کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ اپنی جن برائیوں کو وہ گویا چاک آؤٹ کرے گا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی میں ایک جیسی برائیاں ہوں، میرے اندر کوئی خرابی ہے، کسی دوسرے آدمی میں کوئی اور خرابی ہے، تیسرے آدمی میں کوئی اور خرابی ہے، اور بہترین جج وہ آدمی خود ہے۔ یعنی کسی آدمی کو دنیا ہمیں نہ سمجھتی ہو، ہم اپنے کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیا پوزیشن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے قابل آدمی، ہمیں تو معلوم ہے ہماری قابلیت کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں، ہم اپنی نیکی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی جتنا ہم اپنے کو جانتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا رب ہم کو جانتا ہے۔ تو اس میں جب غور و فکر کرتا ہے تو اس میں خود ایک اصلاح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، مگر یہ اپنے آپ سے نہیں ہو جائے گی۔ جانتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جانتے ہیں جھوٹ بولنا برا ہے، جو غصہ کرتے ہیں جانتے ہیں غصہ کرنا برا ہے، غیبت کرنے والوں کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم کو نہیں کہنا چاہیے تھا اور ہمیں یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن اب بہرحال مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ان کی عادت بن گئی ہے، ان کی اور فطرت کے اندر وہ بات داخل ہو گئی۔ تو اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو ایک ارادہ کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا، پکا اپنے کو ٹھاننا ہوگا کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ جب تک یہ بات طے نہیں کریں گے اس کے اندر کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آغا خمینی طابہ سراہ نے جو بات بتائی وہ بہت اچھی، کہ ایک دم سے کوئی آدمی کسی چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے تو بہت مشکل کام لگتا ہے، ایک مرتبہ پہاڑ ہے، یہ کیسے ہم اس بات کو کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو، تم اپنی اصلاح چاہتے ہو، ایک دن کمٹمنٹ کرو، اس بات کو تم ایگریمنٹ کر لو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ایک ایگریمنٹ کرو کہ تم 24 گھنٹے یہ کام نہیں کرو گے، 24 گھنٹے تک تمہارا یہ کام نہیں ہوگا، یہ تم اپنے رب سے طے کر لو اس معاملے کو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس خرابی کو تم 24 گھنٹے نہیں کرنے کو طے کرتے ہو تو اب اس کو سپرویژن بھی کرتے رہو اپنے معاملات کا، کہ بھائی ہو تو نہیں رہا، جیسے ہی ہونے کا خیال ہو تو کہ بھائی تو ہم نے تو وعدہ کیا ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے کہا ایک دم سے کہو کہ میں چھوڑ دوں گا اس برائی کو، تو تمہارے اندر خود شیطان پیدا کرے گا اس صفت کو کہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب تم یہ کہو گے کہ تم 24 گھنٹے تک نہیں کرو گے
تو وہ یہ نہیں کہلوا پائے گا، ارے بھائی 24 ہی گھنٹے کی تو بات ہے چلو. اور جب 24 گھنٹے تک آپ سپروائز کر لو اپنے کو اور اپنی، تو بعد میں جب 24 گھنٹے پورے ہو جائیں تو انالائز کرو کہ تم نے اپنی بات کو مکمل کیا، آیا جو بات تم نے طے کی تھی، جو بات مانی تھی، اس بات کو تم نے کر لیا. تو اب یہ تمہیں معلوم ہوگا کہ جب تم نے یا تو کچھ کوتاہی کی ہوگی، تو اگر کوتاہی کی تو تم کو یہ چاہیے کہ تم پھر سے عزم کرو اور توبہ کرو، استغفار کرو کہ بھائی آج اتنی غلطی ہو گئی ہے، اب 24 گھنٹے ہم ایسا کریں گے کہ بالکل نہ ہونے پائے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب تم انالائز کرو گے، تجزیہ کرو گے، تو معلوم ہوگا کہ ہاں تم نے یہ کام 24 گھنٹے کر دکھایا، تو تم میں خود ایک ہمت پیدا ہوگی اور اپنے اندر تم ایک خوشی محسوس کرو گے، جبکہ دنیا دار جزا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہارے قلب میں، تمہارے دل میں ایک طرح کی خوشی محسوس ہوگی کہ تم نے ایک چیز پر قابو پایا. اب یہ 24 گھنٹے ہو جائے، اگر اس لگاتار نہیں کر سکتے ہو تو ایک آدھ دن روک کر کے 2 دن کے لیے ٹرائی کرو، 48 گھنٹے کا یہی کام کر ڈالو، پھر 3-4 دن کے لیے یہ کام کر ڈالو، پھر ہفتے 10 دن 15 دن، تو تم میں اپنے آپ تمہیں نفس کے اندر یہ قوت معلوم ہونے لگے گی کہ تم ایسا کر سکتے ہو، تم نے اس برائی کو روٹ آؤٹ کر دیا اپنے میں سے. یہ انہوں نے ایک طریقہ بتایا. لیکن میں نے اس کے بعد والی مجلس میں آپ سے ایک بات گزارش کی تھی کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ ڈرل کی طرح کا ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس کا ایک اور مطلب اس سے بھی گویا تیر بہدف علاج جو ہے، جیسے وہ ہمارے ہاں دواؤں میں ہومیوپیتھی والے تو بہت کرتے ہیں کہ یہ 30 نمبر کی ہے، یہ 200 نمبر کی ہے، یہ 1000 کی ہے، اور یہ ملین والی دوا ہے کہ اس کا ڈوز جو ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. ویسے ہی کسی بھی عمل کے کرنے میں جو سب سے بڑی چیز ہے اور ضروری چیز بھی ہے وہ محبت ہے. اگر محبت الہی کو آدمی ڈیولپ کر لے جائے اپنے اندر، محبت الہی اس کے اندر آ جائے کہ اس کو یہ خیال ہو جائے کہ یہ سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے اور میں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں، تو اگر یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، آپ غور کر لیجئے گا کہ یہ فائدہ اس کے سامنے تب ابھر کے آئے گا کہ بھئی ہم نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا ہے، تو پھر میں اس کی محبت کا جائزہ لیتا رہوں گا کہ میری محبت کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. اور آپ دیکھیں تو جتنے اللہ کے خالص اور مخلص بندے ہیں ان کے اندر یہی ہے کہ ان کو کوئی چیز نہیں تکلیف ہوتی نہیں. جیسے اب یہ بتائیے کہ کسی آدمی کو افطار کرنا ہے، اس کے بچے ہیں وہ ان کو افطار کرنا ہے، اسے کرنا ہے، ٹھیک افطار کے موقع پر کوئی کہہ رہا ہے کہ مسکین آ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ میں مدینے کا ایک مسکین ہوں، تم روٹی دے دو، میرا پیٹ بھروا دو. آئیے بتائیے اس کو پہلی بات کتنی روٹی کی ضرورت ہے؟ اب اکیلا آیا ہے تو 1 2 3 3 یا کم سے کم ایک ہی روٹی روک لو. مگر اس کا مطلب ہے کہ محبت خدا جو ہے یا محبت الہی جو ہے، حب خدا جو ہے، اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ سب لوگ اپنے آگے کی روٹیاں دے دیتے ہیں کہ انہیں اس میں روٹی کھانے سے زیادہ مزہ آ رہا ہے، افطار کرنے سے زیادہ مزہ اللہ کی راہ میں رزق دے دینا اور اس قربانی سے پیدا ہو رہا ہے، اس لیے انہیں محسوس نہیں ہو رہا. یہ اگر محسوس ہوتا تو میں آپ سے کہتا چلوں کہ مطلب ایک کبھی کبھی ہوتا ہے، ایک صاحب نے اچھی بات کہی تھی کہ سخاوت ہو جاتی ہے، یعنی سخاوت اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ جوش میں آ گئے، دے دیا، کمبل دے دیا، اب ٹھنڈک لگ رہی ہے تو اپنے کو خود ہی برا کہہ رہے ہیں. ہمیں پاگل مانے والی بات، وہ بوڑھا کانپ رہا تھا اور ہم نے کمبل دے دیا، اب دیکھو یہ تڑپ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ کچھ پیسے دے دیتے، کچھ اور خرید کے دے دیتے اس کو. تو وہ گویا دماغ پھر سمجھا دیتا ہے کہ اب ایک بار تو غلطی کر چکو، اب نہ کرنا. مگر اب جب دوسرے دن یتیم آیا، اسی طرح سے آیا، اسی وقت آیا، اور اب ایک دوسرا روزہ اور سخت روزہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس روزے میں ان ذوات مقدسہ نے کتنی زحمت اٹھائی ہے، وہ آتا ہے. تو جب دوسرا روزہ رکھا تو پھر اب کیا ہوا؟ اب دوسرا روزہ رکھنے میں یتیم آیا ہے، تو پھر اگر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا کل کا تو آج ہوشیار ہوتے کہ بھیا نہیں یہ سب نہ کرو، یا بچوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بلا وجہ کود پڑے اس میں، ارے ہم لوگ بڑے تھے، ہم لوگوں نے دے دیا تھا، کافی تھا. یا کنیز کھوجتی کہ چلو کل غلطی ہو گئی تھی اب نہ کرو. جناب فضہ نے بھی اسی طرح سے اپنے آگے کی روٹی دی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب کو اس میں ایک ویسی لذت مل رہی ہے، اس محبت کی لذت مل رہی جو محبت الہی ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا. ایسے ہی تیسرے دن ایک اسیر ہے، قیدی ہے، جو وہی مدینے کے باؤنڈریز کے اندر قید ہے، وہاں سے نہیں جا سکتا، اور اگر اس کے پاس غذا نہیں ہے، وہ آیا ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، تو اس کو ان سب نے اپنے آگے کی روٹی دی ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر انسان کے اندر جذبہ محبت نہ ہو. کیونکہ دیکھیں یہ عمل، جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم ایک برائی کو چھوڑ دیں
بات سمجھ میں آتی. میں حسد کرتا ہوں، خدا نخواستہ مجھے حسد چھوڑنا چاہیے. میں غیبت کرتا ہوں، مجھے غیبت چھوڑنا چاہیے. لیکن یہ میری روٹی ہے، مجھے افطار کرنا ہے، میں کیوں دوں؟ میرے اوپر واجب بھی نہیں ہے دینا، فرض نہیں ہے دینا، نہیں دوں گا. مگر دے دوں گا تو اچھا ہے والی بات الگ ہے، لیکن دینا میرے اوپر واجب نہیں تھا. مگر محبت الہی کا جو تقاضا تھا ہمارے اوپر، اس نے محبت کی وجہ سے ہم کو دے دیا ہم نے. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ کوئی ہم اس سے احسان مندی نہیں چاہتی. یہاں تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو خمس دیتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی چاہتا ہے کہ وہ سلام کرے کہ ہم ہر سال اسی کو خمس دیتے ہیں. مگر دیکھو گردن کیسی ٹیڑھی ہے، جب آتا ہے تو بات بھی نہیں کرتا. تو آپ نے اس کو خمس دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ اس کے اوپر احسان کیا، آپ نے کوئی ذمہ داری اپنی تھی جو پوری کی ہے. تو دیا تو خدا کو ہے آپ نے، تو خدا کو دینے کی چیز کے اوپر اس سے کیوں آپ شکریہ چاہتے ہیں؟ اسی لیے دیکھیے انہوں نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی وجہ سے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی بدلہ ہم چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں. اور دیکھیں اس سے پہلے کی آیت میں آیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، مسکین و یتیم و اسیر کو کھلاتے. تو اس کا مطلب ہے محبت وہ جذبہ ہے جو انسان سے بڑا عمل کروا دیتی ہے. یہ معلوم ہو جائے تو اگر کوشش کی جائے، اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ ساری محبتیں اس کے ذریعے سے آئیں. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں جو بات گزارش کی تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک سوال پوچھا تھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بابا ہم کو چاہتے ہیں ہم لوگوں کو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی کیوں نہیں، تم لوگ تو ہمارے جگر ہو، کہ اولاد ہونا اقباد ہونا، ہماری اولادیں جو ہیں ہمارا جگر ہوتی ہیں، ارشاد فرمایا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ایک دل میں دو محبتیں تو جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ آپ ہم پر شفقت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی محبت آپ کی اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے آپ کی شفقت ہے. تو امیر المومنین بے حد خوش ہوئے، یعنی دل جو ہے وہ اللہ کی محبت کا مرکز بنا رہے، ساری محبتیں اس کے ذریعے سے آئیں. اب میں جو جس طرح یہ کہتا ہوں کہ یہاں ہم لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی مجبوری ہے، ہر قوم کی ہوتی ہے، ہماری بھی مجبوری ہے. ہمارے لیے کچھ ذاتیں بہت اہم ہیں، مقدس ہیں، اور وہ واقعی مقدس ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی ابن ابی طالب، پنجتن پاک، 12 امام، شہدائے کربلا، یہ سب ہمارے لیے ہم ہیں. ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اس میں فطری بات ہے، بلکہ محبت اس طرح کرتے ہیں کہ ان سے جو محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن دیکھیے دو باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. جس محبت کو اسلام یا دین تقاضا کر رہا ہے وہ محبت ایک اور ہے، اور جو محبت ہم کر رہے ہیں وہ محبت ہم اپنے کو الگ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس دل سے ہوتی ہے محبت، یعنی کچھ ریچولز ہوتے ہیں یا کچھ ہیں محبت ہیں. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے اوپر نظر شفقت کرے، محبت کی نظر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب دے دیتا ہے، ایک حج کا ثواب دے گا. تو اس میں کسی نے کہا اور اگر 70 بار یہی کرے دن میں؟ تو کہا ہاں ہر بار 70 بار ہو جائے. اچھا چلیے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کو یہ نقطہ معلوم ہو گیا، پکڑ لیا اس نے کہ ایک مرتبہ اب اماں بیچاری پانی مانگ رہی ہیں، بیٹا بڑی دیر سے پانی نہیں پیا، اٹھ نہیں پاتی، ان کے پیروں میں تکلیف ہے، پانی پلا. تو اگر محبت سے دیکھے جا رہا ہے بار بار کہ ابھی حج مقبول کا ثواب ہو جائے، ایک بار حج مقبول، 2 بار حج مقبول، 3 بار، تو یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ بنیاد محبت ہی تھی کہ شفقت سے دیکھنا. تو اب اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو یہ اس سے بڑا ثواب کا کام ہے پیغمبر نے جو بتایا. تو اس میں یہ غور کر لیجئے گا کہ کوئی بھی محبت جو دین مطالبہ کرتا ہے وہ ہم سے بغیر عمل نہیں کرتا. صرف انتصاب سے محبت نہیں ہوتی، عمل ضروری ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے. اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے تھے، یقیناً محبت کرتے تھے. اگر محبت نہیں ہوتی، یعنی خلیل خدا تھے، اور خلیل خدا کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کی دوستی آپ چاہتے تھے. تو جس کی دوستی ہم چاہتے ہوں اس سے محبت نہ کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک فرق بتایا گیا ہے ہم لوگوں کو، علماء نے بتایا ہے کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو کسی کی دوستی کا خود چاہتا ہو، خود خواہش مند ہو، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی دوستی کا دوسرا خواہش مند ہو. تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ہیں،
اللہ چاہ رہا، اللہ نے اپنا محبوب بنایا. اور جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہیں، یعنی یہ اللہ کی محبت کے خواہاں ہیں. مگر اتنا تو مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں. تو جب اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اللہ نے بھی یہ بھی کہا کہ بھئی امتحان بھی لے لیا جائے، دیکھ لیا جائے کہ اگر یہ میری محبت کا خواہش مند ہے تو اس کا امتحان ہو جائے کہ واقعی میری محبت چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے. تو آپ بتائیے کہ سرکار سید العلماء فرمایا کرتے تھے کہ امتحان اتنا سخت، ایک آدمی جو 99 سال کا ہو، اس کے اولاد ہوئی ہو، اکلوتا بیٹا ہو، اس اکلوتے بیٹے کو جب اس قابل ہو جائے کہ ساتھ میں کام کرنے لگے، چلنے لگے، یہ جانے لگے. اچھا یہ بھی نہیں کہ جبرائیل آئے ہوں کہنے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ذبح کر دیجئے، تو پھر کوئی گنجائش نہ رہ جائے. اب ایک خواب دیکھا ہے، کئی بار خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ خواب دیکھنے کو ہم ٹال مٹول بھی کر سکتے ہیں، ارے یار پتہ نہیں کیا کہیں ادھر دیکھ لیا ہوگا، ادھر دیکھ، مگر وہ جو خلت ہے آپ کی، آپ کا خلیل خدا ہونا ہے، جو محبت آپ کے دل میں اللہ کی ہے، آپ کو خواب دیکھنے سے بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ چاہ یہ رہا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے. یعنی 99 سال کے آدمی جس کے یہاں بچہ ہوا 11-12 سال تو 100 سے اوپر کراس ہو گیا، کسی دوسرے بیٹے کی امید نہیں ہے. بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے باپ کو، یہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. اب ایسی صورت میں جناب علی، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب کا حکم ہوا تو انہوں نے حضرت اسماعیل سے پوچھا. اچھا اب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اسماعیل سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ آپ کو کچھ وہ تھی، یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک زبردستی نہ ہو جائے کہ باپ والی زبردستی ہو گئی اور بیٹا اطاعت کے اندر مجبور ہو گیا تو یہ قربانی ابراہیم رہے اور قربانی اسماعیل نہ ہو. اس لیے انہوں نے جانتے تھے کہ یہ بھی نبی ہے. کہا انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں، یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. تو وہ پوچھا کہ کیا تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری رائے بتاؤ اپنی، کیا کریں. اب اگر جناب اسماعیل کہتے رہے اب بابا خواب ہے ادھر ادھر کی ہو گئی ہوگی، تو کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا خواب میں جیسا ہوا ہے آپ کر جائے دکھائیے، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ جواب میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بابا آپ کو جو حکم ہو رہا ہے وہ وجہ لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. اور آپ نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو بھی محبت کی بنیاد پر امتحان میں ڈالتا ہے، زبانی نہیں قبول کرتا کہ زبانی قبول ہو جائے. دیکھیں ہم لوگ آسان والی محبتیں یہ سب ہوتی ہیں کہ بھائی چلو مجلس آج چلیں گے اور آج جلوس کے اندر پہنچیں گے اور آج بیٹھیں گے. اور اچھا امام حسین کو رونا بڑے ثواب کا، ارے جس کی اتنی مصیبتیں ہیں سن کے کون سا شقی القلب ہوگا جو نہیں روئے گا، وہ رو ہی دے گا. رونا وہ تھا کہ وہ جو چاہتے تھے اطاعت کے بغیر، یعنی نافرمانی کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں. میں تو ٹیچر ہوں، میں کلاس میں ہوں اور ایک لڑکا بدتمیزی بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا اوبیڈینٹ ہوں، وہ خود ہی کہہ رہا ہے میں اوبیڈینٹ ہوں. میں جانتا ہوں کہ بھی اس سے کہوں گا کہ یہ والا کام کر کے لاؤ تو وہ لے کے نہیں آئے گا، یہ سوال کا جواب دو تو نہیں، 15 منٹ بعد آئے گا، جب جی چاہے گا نوٹس کی کاپی اٹھائے گا چلے جائے گا. ہمارے حساب سے یہ انتہائی نافرمان ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت چاہتا ہوں استاد کو، تو استاد تو ماننے کو تیار نہیں، تو اللہ کیا مان لے کہ مجھے بہت چاہتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات کہی، ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا دوست ہے. یعنی ہم محمد و آل محمد کا دوست کون ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کا اوبیڈینٹ ہو، اس کی بات کو مانے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ ہمارا دشمن ہے. اس لیے انہوں نے معاملہ صاف کر دیا. اچھا اور دوست، وہی میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو دوستی کی ہے وہ ایک الگ ہے. کہ صبح کے وقت جو ہے اذان سماعت پر مشکل لگتی ہے نا، ہاں کہ سماعت پر وہ صبح کی اذان جو ہے بھاری پڑ رہی ہے نا، یہ ہونے لگتا ہے. تو اب یہ اگر واقعی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان تڑپ جاتا ہے. اچھا مان لیجیے جیسے ماں محبت کرتی ہے، یہ کر سکتی ہے کہ بچہ پریشان ہو وہ سو جائے. باپ محبت کرتا ہے تو بیٹے کی پریشانی کے بعد سو جائے. نہیں، یہ اچھا یہ آدمیوں کی محبتیں ہیں، یہ شفقتیں ہیں جو ہونی چاہیے. اللہ کی محبت تو اللہ کے لیے تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک عجیب بات کہی. ارشاد فرمایا کہ آپ تشریف فرما تھے، ایک آپ چاہنے والوں میں سے ہے سہل خراسانی، مشہور شخصیت تھی. سہل خراسانی خراسان کے رہے ہوں گے، وہاں سے آئے
اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگے کہ ہزارہ تلواریں ہیں، ارے کھڑے ہو جائیے، آپ کھڑے ہوئیے، ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اس ظالم حکومت کا خاتمہ کیجیے، آپ جیسی شخصیت کو جانشین رسول ہونے کا حق ہے، اگر آپ نے کیا تو یہ نظام جو ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اور درست ہو جائے گا، یہ ہوگا، یہ فرمایا۔ سو جب سہل خراسانی سے گفتگو ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ وہاں ہزاروں تلواریں ہیں مولا، ارے آپ نے یہی پوچھا تھا کہ ناصر کون ہے، کہ ہزاروں تلواریں ہیں۔ اب ان کو بھی جواب دینا امام کو مقصود تھا، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا سہل کا ہی امتحان ہو جائے، عمل کی دنیا میں معلوم ہو جائے سہل کو کہ ایسی کتنی تلواریں ہیں۔ تو جناب سہل کے لیے کہا، حضرت نے پہلے تنور روشن کروایا، یہ بھی ہے کہ تنور روشن تھا وہاں لے کے گئے یا تنور کو روشن کروایا، اب دونوں باتیں ہوئیں کہ تنور روشن کروایا گیا یا تنور روشن تھا۔ وہ ایسی حالت جب ہوئی تو امام لے کے گئے ان کو، اور تنور کے پاس آگ جل رہی ہے، اس کے اندر سے شعلے بھڑک رہے تھے، کہا اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور جناب سہل کہنے لگے کہ مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، اور میں تو آپ پر جان چھڑکتا ہوں، میں تو آپ کو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میری تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، آؤ بیٹھو، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جناب ہارون مکی، آپ کی ایک بزرگ شخصیت جناب ہارون مکی آئے، جوتیاں ہاتھ میں تھیں، سفر سے آ رہے تھے، گٹھری لدی ہوئی تھی۔ اس کے بعد امام نے کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دے کہا ہارون اس تنور میں چلے جاؤ۔ وہ جناب ہارون مکی اسی میں داخل ہو گئے، حضرت نے اس کو اوپر سے بند کر دیا اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ ابھی دل میں طرح طرح کے خیالات ان کے آ رہے ہیں کہ جاجی ہے وہ چاہنے والا تھا، آیا اس کو داخل کہاں کر دیا، اب دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی، کہنے لگا اور دیکھیں ہارون کو دیکھیں کیا حال ہے۔ اب گئے تو یہ سمجھ کے کوئلہ بنے ہوئے بیٹھے ہوں گے وہاں، اب جو کھولا تو ہارون اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، وہ کانپ رہے تھے۔ پوچھا امام نے کہ کیا ہوا، کہا ٹھنڈک بہت لگ رہی ہے، ٹھنڈک بہت لگ رہی ہے، کہا اچھا چلے آؤ، نکال لیا۔ ان سے پوچھا، جناب سہل سے پوچھا، سہل خراسانی سے، کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی تلواروں کی تم بات کر رہے ہو، کہا مولا ایسا تو ایک بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے حضرت نے اپنے چاہنے والے کا یہ سٹینڈرڈ دیا ہے کہ ہم جو کہہ دیں تو کرے، پھر اس کے اندر وہ نہیں ہے، اور جس چیز کو ہم منع کر دیں اس سے رک جائے۔ اچھا، جب اس چیز سے ہم لوگ اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، اسی لیے مولانا امام جعفر صادق اسلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے سبب زینت بننا، سبب ذلت نہ بننا، یعنی وہ تمہیں دیکھ کر کے ہمیں پہچانیں گے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہمارے محب ہو، جب تم اس طرح کے ہو تو ہم کیسے ہیں۔ مثلا ابو ذر کو دیکھ کر کے اور جناب سلمان کو دیکھ کر کے رسول اور حضرت علی کی شناخت ہو سکتی ہے، قمبر کو دیکھیں، میثم تمار کو دیکھیں تو مولا کی عظمت سامنے آ سکتی ہے۔ مطلب منافقین کو دیکھنے سے رسول اللہ نہیں سمجھ میں آئیں گے، جو واقعتاً پاکیزہ اصحاب ہیں، پاکیزہ آپ کے شاگرد ہیں، ان سے سمجھ میں آئے۔ تو اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ ہمارے لیے سبب زینت بنو اور سبب ذلت نہ بنو۔ وہ بہت مشہور واقعات میں جناب بول کے ان کے تو جو دماغ میں آتی تھی بات، وہ جو کہہ دیتے تھے۔ کسی نے حضرت لوط کے بارے میں پوچھ لیا کہ حضرت لوط کے بارے میں کچھ آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں، اوباشوں کے پیغمبر تھے، مطلب ان کی قوم آج بھی، اچھا جی وہ بات جو انہوں نے کہہ دی اتنی سخت کہہ دی، بھئی نبی تو نبی ہوتا ہے، کیسا بھی ہو، اس کی کوئی خرابی نہیں ہوتی، مگر صرف امت کی خرابی کی وجہ سے جناب لوط کا ذکر آیا اور پوری قوم کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ بس جناب موسیٰ کا نام لیجئے وہ تصور نہیں پیدا ہوتا، حضرت ابراہیم کا نام لیجئے وہ تصور نہیں آتا، جناب اسحاق، یعقوب، کسی کے لیے نہیں، مگر ادھر حضرت لوط کا نام لیا اور ادھر وہ خراب تصور ان کی قوم کا پیدا ہو جاتا ہے جو جناب لوط کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھ لو، تم اپنے کیفیتوں کو سمجھو، اور اپنی کیفیتوں کو سمجھنے کے معنی یہی ہوں گے ہمارے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ محبت عمل چاہتی ہے، بغیر عمل کے محبت کا ہمارے یہی غلطی ہوتی ہے کہ جیسے ہے کہ اِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا، تو کہیں پر بھی آمنو اکیلا نہیں آیا کہ تم بڑی محبت کرنے والے ہو، بہت چاہنے والے ہو، کام چھٹی مل گئی ہو۔ یہ سب وہ جو اس طرح کے فراڈس ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو پھنساتے ہیں، خود پیر بن جاتے ہیں اور لوگوں کو ہیں کہ تم یہ کرو وہ کرو، اور اس میں نئی نئی جدتیں پیدا کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور یہ کرو، یہ والا عمل کر ڈالو، اور یہ والا اس طرح کرو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، کبھی دولت برسنے لگتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔
اماموں نے یہ نہیں کہا تمہیں مطلب عمل تمہارا رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر عمل تمہیں کوئی مقام حاصل ہو جائے۔ یہ بالکل انہوں نے یہ تصور دیا سب لوگوں کے لیے، یہ ہر جگہ ملا۔ کسی امام نے کسی آدمی کو اپنے سے قریب تر نہیں بتایا یا نہیں کیا جو بے عمل رہا ہو۔ تو بس ابھی یہ بنیاد آپ بنا لیجئے کہ قدرت یہ جو تربیت نفس کے لیے صرف محبت کافی نہیں ہوگی، محبت الہی چاہیے، اس کا زبانی دعویٰ نہیں۔ محبت الہی اگر ہے تو جس سے اللہ محبت کرنے کو کہہ رہا ہے اس سے محبت کی جائے، اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے، اور جس چیز سے وہ نفرت کرنے کی بات کر رہا ہے کہ اس کو ناپسند کرو، اس سے نفرت کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دل میں موسیٰ اور فرعون دونوں بیٹھے ہوں، کہ جناب موسیٰ سے بھی محبت ہے اور فرعون سے بھی محبت ہے، بیچارہ فرعون۔ اسی دل میں حضرت ابراہیم کی بھی محبت ہے اور نمرود بھی ہے، اسی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، اور اسی میں ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جتنا بھی چاہے کوئی منطقی بات کرے گا اگر تو اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک ہی دل میں دو محبتیں اپوزٹ والی جمع نہیں ہوں گی۔ جہاں آپ نے پازیٹیو اور نیگیٹو تار جوڑا فیوز اڑ جائے گا، کوئی سلسلہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے یہ کہنا ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح سے زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ محبت کا معیار ہے، جو محبت کی بنیاد ہے وہ ذات خدا ہے۔ ذات خدا سے ساری محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور نیچے آتی ہیں، یہ ادھر گئی، یہ ادھر گئی، یہ ادھر گئی، تو ساری، اور وہ محبت کیا مطالبہ کرتی ہے؟ عمل کرو۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ سے کون محبت کرتا ہوگا، اور اللہ ان سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوگا؟ کم سے کم ہم لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ آپ سب سے زیادہ محبت اللہ کی حضرت کے ساتھ ہے، اور حضور سرور کائنات کی سب سے زیادہ محبت خدا کے ساتھ ہے۔ مگر عمل کی دنیا میں یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں سب لوگ بھائی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ سب نماز پڑھتے ہیں، تم چھوڑو تم سویا کرو، تم نماز نہ پڑھو، سب لوگ روزہ رکھتے ہیں تم روزہ، جی نہیں، ہم سے جو نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ 17 رکعت جو فرض ہے اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ نافلہ پڑھیں تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو رسول اللہ کے لیے فرض ہے، ان کے لیے واجب ہے، یعنی جو چیز ہمارے لیے نافلہ ہے وہ ان کے لیے فرض ہے، جبکہ محبت کا تقاضا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم عمل کو چھٹی مل جائے۔ ٹیکس میں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، جو حکومت سے قریب تر لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی مراعات اور پریویلیجز حاصل ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کے ہاں جس سے محبت بڑھتی ہے تو کبھی بیٹے کی قربانی کرو اور کبھی ان مصیبتوں کو برداشت کرو۔ واقعہ کربلا کی پوری خبر اللہ کے رسول کو دی جا چکی تھی، امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں پوری بات پیغمبر سے بات ہو چکی، پیغمبر کو نے گویا اپروو کر دیا، زبردستی نہیں کروائی۔ یہ آپ توجہ فرمائیں۔ تو یہ ہے، تو اسی طرح سے یہ ملتا ہے ہمیں کہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تاہم معلوم ہوتا ہے کہ محبت کیا مطالبہ کرتی ہے اور محبت کی ڈیمانڈ کیا ہے، کہ عمل تو خاصان خدا سے بھی عمل چاہتی ہے، کسی کو نہیں ہے۔ یعنی مان لیجئے اگر کہیں کہ جنت و جہنم تو وہ ان کے لیے تو بیکار چیز کی باتیں ہیں، کیونکہ جن کی محبت کی وجہ سے جنت بنی ہے تو ان کو کیا اس کی پرواہ ہو سکتی ہے۔ مگر وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ اتنی نماز پڑھنے والے، اتنی دیر تک جاگنے والے، بتائیے امام زین العابدین کا جو یہ پیشانی کی کھال تھی اور گھٹنے کی کھال یہ مردہ ہو جاتی تھی، تو 6 مہینے کے بعد اس کو کاٹنا پڑتا تھا، کٹوائی جاتی تھی تاکہ اب پھر سے سجدہ ہو سکے، گھٹنے رکھے جا سکیں۔ جیسے اونٹ کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے گھٹنوں کے اوپر وہ کھال سکڑ جاتی ہے، ویسے ہی تھا۔ اس سے ذو الصفنات بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ اس کے دونوں گٹھے آپ کے نکلے ہوئے سجدوں کی وجہ سے۔ آپ یہ بتائیں ان کے لیے تو ایسی جماعت جو کربلا کے میدان میں آئی تھی وہ بغیر محبت کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ یہ ذہن عالی میں محفوظ رہے، جب تک اس کے اندر وہ محبت نہیں سرایت کرتی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اگر ذاتی محبت ہو اپنی تو جب مصیبت میں آدمی پڑا تو بھاگا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب شب عاشور بیعت اٹھا لی کہ کوئی جس کا جی چاہے چلا جائے اس رات کی تاریکی میں، تو مولا خود ہی کہہ رہے ہیں چلو نکل چلو، لیکن ان کا جمع رہنا اس بات کا ثبوت تھا۔ اچھا یہ بھی امام نے فرما دیا یہ میرے سر کے خواہاں ہیں، ان کو میرا سر چاہیے، میرا سر کاٹ لیں گے ان کا کام ختم ہو جائے گا، تم کیوں اپنے کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟
یہ جب ارشاد فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ امام عالی مقام نے یہ کہہ کے یہ بتا بھی دیا تھا کہ میرے ساتھ رہنے میں موت ہے، دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہے۔ تو اب اگر جو لوگ رکے ہوئے تھے وہ آپ کی محبت ہی میں رکے ہوئے تھے۔ اچھا، کسی لڑائی میں بھی سب لوگ ایک ساتھ اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہونا اور بات ہے۔ جنگ احزاب کو لے لیجئے آپ، جنگ خندق جو کہلاتی ہے، جب امر آ گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا نکلو، اور وہ تو اصول ہی بتا رہا تھا کہ ارے بھائی تم ہمارے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ گے تو جنتی ہو، جنت میں جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، اور اگر مت ڈالو گے ہم کو تو غازی کہلاؤ گے، تمہارا تو فائدہ دونوں طرح سے ہے، میدان میں آ جاؤ۔ لیکن یہ ڈبل بینیفٹ بھی کسی کو نہیں دکھائی پڑ رہا تھا، کوئی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بار بار تو اس ٹکر کا تو نہیں۔ کیا کربلا میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ امام حسین کو یہ کہنا پڑا ہو کہ کوئی ہے جو آگے جائے، کوئی ہے جو مقابلہ کرے؟ آپ تو روکتے تھے جانے والوں کو کہ تم ابھی نہ جاؤ، تم نہ جاؤ، تم رک جاؤ، یہ چلے جائیں وہ چلے جائیں، یعنی مطلب کہ کس کی وہ جگہ ہے یہ حضرت کے یہاں ملتا ہے۔ تو آج بتائیے کہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو بے عمل والی محبت ہے وہ نہیں، یہاں تک کہ آپ نے خود فرمایا جب 9 محرم کو حملہ ہوا، اور حملہ ہونے کے بعد یہ ملتا ہے کہ جب حملہ ہوا تو لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ اب جنگ ہو ہی جائے گی، آپ نے جناب ابو الفضل عباس کو بھیجا، اور آپ کے ساتھ حضرت حبیب ابن مظاہر اور دیگر لوگ وہاں رکے ہوئے تھے، ان لوگوں کو روکے تھے کہ امام سے ہم پوچھ کے آتے ہیں ابھی۔ تو حضرت سے فرمایا کہ میں تم پر سے فدا ہو جاؤں، ایک رات کی مہلت ان سے لو، یہ رات میں عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں، اور میرا رب جانتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت میں کیا کیف ملتا ہے، کیا لذت ملتی ہے، یہ میرا خدا جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ اور جناب عباس وہ لوگ کہہ رہے تھے، کچھ کہتے تھے کہ ان کو چھٹی دے دینی چاہیے، کچھ کہتے تھے نہیں بالکل چھٹی دینے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ نپٹ لیں اور ہم لوگ اسی وقت حملہ کر کے بات کو ختم کریں۔ بڑی مشکل سے اس مسئلے کو ان لوگوں نے تسلیم کیا۔ اس میں سے کچھ قدرے سمجھدار لوگ جو تھے انہوں نے کہا بھائی کل کی بات ہے، کل دیکھ لیں گے، یہ تو اگر ترک و دیلم کے افراد بھی ہوتے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، بہرحال ان سے جگہ کا خاندانی تعلق ہے تو ہم مہلت دے دیتے، ایک رات کی مہلت دے دو۔ تو امام حسین نے جو ایک رات کی مہلت مانگی تو ایک تو یہ کہ لوگوں کے نفوس کا جائزہ دلوا دیا کہ یہ کس بلندی پر آ چکے ہیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ رات آپ نے عبادت میں بسر کی، کیونکہ لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ اس میں اس طرح سے بھنبھناہٹ کیا۔ اب دشمن کہہ رہا ہے حسین کے خیموں سے، وہ بھی خبر لیے ہوئے تھے نا، دور دور سے خبر لیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اچانک تو نہیں کہ یہ حملہ کر دیں اور ہم لوگ وہ پڑے رہیں۔ تو کہا کہ حسین کے خیموں سے اور اصحاب حسین کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، کدوی النحل، جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی، اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ اب یہ مجمع ماشاءاللہ آپ حضرات بہت سمجھدار ہیں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ کون سے لبوں سے آوازیں آ رہی تھیں، کون سے زبانوں سے آ رہی تھیں، جو 2-3 دن کے پیاسے تھے۔ کربلا میں روز عاشور کہا گیا کہ اصحاب حسین اتنے پیاسے تھے کہ اشاروں میں بات کرتے تھے کہ زبان نہ چلانی پڑے، ایک سوکھی زبانوں کو کیسے چلائیں اور کیا کریں، تو اشارہ کرتے تھے اور اشارے سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ آپ غور کرتے ہیں کہ امام حسین کے لیے روایت ملتی ہے کہ آپ نے محاورتاً یہ بات کہی کہ میرے قلب کی ایسی حالت ہو گئی ہے، عاشور کے دن ارشاد فرمایا جیسے گرمی کے دنوں میں تالاب چٹک جاتا ہے، جو سوکھ جاتا ہے تو اس کی مٹی میں دراریں پڑ جاتی ہیں۔ آپ بتائیے اتنے پیاسے لوگ اور ذکر خدا کا، اور امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، مجھے ذکر پروردگار کی حلاوت، اس کی میٹھا پن، اس کی شیرینی، یہ محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ جو محبت امام حسین ہے وہ شب عاشور نظر آتی پوری رات۔ آپ بتائیے تھکے ہوئے لوگ یہ نہیں کہ بیٹھ کے سو رہے ہوں، ذکر پروردگار کرتے رہے، اللہ کا ذکر، تسبیح کرتے رہے، تحلیل کرتے رہے۔ یہ ہے اتنا بڑا کارنامہ یا کربلا کا آج تک زندہ ہونا اسی محبت کی وجہ سے۔ جس خدا کی محبت کر رہے تو اس نے زندہ کر رکھا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے ہم نے عزاداری کی ہے، یہ سب تصور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزاداری کرنے کا موقع دیا یا کسی کو ماتمدار بنایا، کسی کو عزادار بنایا، تو یہ اس کے احسانات میں سے ایک ہے۔ وہ رحیم ہے، اس لیے اس نے موقع دے دیا کہ تم یہ کام کر دو، ورنہ یہ کام ہوتا رہے گا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جنہوں نے ماتم کیا ہے
ملائکہ نے ماتم کیا ہے، جس کا ماتم کرنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا موجود ہوں، فرشتے موجود ہوں، ہمارے ایسے گناہ گار انسانوں کے ماتم کی کیا حیثیت پیدا ہوتی ہے؟ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا سبق پوری ملت کو دے دیا، پوری قوم کو جگا دیا اور یہ سبق دے دیا، دیکھو ایسا ہے کہ صرف زبانی دعوے نہیں کرنا بلکہ اللہ کی محبت پیدا کرنا، اور اللہ کی محبت بھی اس طرح سے نہیں پیدا ہوگی جب تک عمل نہیں ہوگا۔ کسی ایک ناصر امام مظلوم کے لب پر یہ شکایت نہیں آئی کہ ہم پیاس میں تھے۔ میر سمیر انیس نے بڑی بات کہی ہے کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، اور صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر، ایسے صابر تھے کہ انہوں نے زبان بھی اپنے ہونٹوں پر نہیں چلائی۔ بس آپ یہ اگر یہ اندازہ ہو جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعتاً کربلا کے لوگ کس منزل پر تھے، پوری رات انہوں نے اسی طرح گزار دی۔ اور صرف یہ نہیں، اگر خالی عبادت کرتے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، خالی عبادت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جو پرانی امتوں میں بھی تھے، عابد تھے، نہیں، جب جہاد کا موقع آیا، جب قربانی دینے کا موقع ہے، شب عاشور آپ بتائیے، وہ ایسے لوگ انہوں نے امام حسین کو چھوڑ کے جانا گوارا نہیں۔ اس کے بعد جناب ہلال بتاتے ہیں کہ جس سے یہ روایت آئی ہے کہ رات ہو گئی تو سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے، اور اب وہاں پر تلواروں پر سیقل کی جا رہی ہے، ہتھیاروں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے صبح جہاد کے لیے۔ یہ وہ جہاد کرنے والے ہیں جو حق کے لیے لڑتے ہیں، جو باطل سے ٹکراتے ہیں۔ تو خالی یہ نہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ جہاد کی بھی جو ذمہ داری تھی کہ یعنی اپنی جان دینی ہے، مگر بزدلوں کی طرح سے جان نہیں دینی ہے۔ ہمیں جان تو دینی ہوگی لیکن ہمیں بہادروں کی طرح سے جان دینی ہوگی دین کو بچانے کے لیے۔ تو وہ سیقل کر رہے تھے، اتنی دیر میں ہلال نے سنا، وہ امام کے ساتھ آئے تھے، امام جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے، اور ملتا یہ ہے کہ وہاں گفتگو ہونے لگی۔ ہلال نے یہ سنا، اور ہلال نے یہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے کہ کل روز عاشور یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ پلٹ جائیں؟ دیکھیے انہیں بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہو جائیں گے، یہ بات تو صحیح ہے، وہ جانتی تھیں، اور جتنے لوگ ہیں شہید ہو جائیں گے، مگر یہ نہیں چاہتی تھیں کہ جماعت میں سے کوئی فرار اختیار کرے، اور اس سے امام حسین کے موقف کو اور آپ کے اسٹینڈ کو نقصان پہنچنے والا تھا۔ جیسے آج تاریخ یہ ہوتی، کوئی ایک نہیں ہلا، آپ یہ کسی لڑائی میں نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ سے کہا نا، جنگ خندق میں دیکھیے کوئی ہل نہیں رہا ہے، جنگ احد میں دیکھیے کیا حال ہوا، جنگ بدر میں لوگوں کی حالت خراب ہو گئی تھی، یعنی سب میں وہ ہمت نہیں تھی، مگر کربلا میں امام نے تو وہ ہمت بچوں میں پیدا کر دی، وہ ہمت جوانوں میں پیدا کر دی، وہ ہمت غلاموں میں پیدا کر دی۔ آپ بتائیے کوئی آدمی ایک قدم پیچھے ہٹاؤ، جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری بہت بڑے سورما تھے، اور قبیلہ بنی شاکر کے، اور قبیلہ بنی شاکر کی تعریف اگر میں کروں تو امیر المومنین کہتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر قبیلہ بنی شاکر میں 1000 لوگ ہو جائیں، 1000 ان کی تعداد پہنچ جائے تو زمین، اس اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت ویسے ہونے لگے جیسے ہونا چاہیے۔ 1000 اگر اس کے جماعت کے افراد ہو جائیں تو ایسے تو عابس کو کہا ہے ان لوگوں نے، یار یہ شیروں کا شعر ہے، جس وقت آپ نے حملہ کیا ہے جناب عابس کو۔ ان کا غلام تھے جناب شوذب ان کا غلام تھے حضرت عابس کے۔ تو انہوں نے پوچھا شوذب کیا ارادہ ہے عاشور کے دن، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جب جہاد ہونے لگا تو پوچھا شوذب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو شوذب نے کہا کہ میرا کیا ارادہ ہے، میں بھی جان دے کر کے اس سعادت ابدی کو حاصل کروں گا، آپ حکم دیجیے اور میں جاؤں۔ تو کہا پھر میرے سامنے جاؤ تاکہ تمہاری مصیبت کو، میں تمہارا آقا ہوں، میں خود برداشت کروں اور اس اجر کو حاصل کروں۔ ابھی بتائیے جہاں پہ یہ جذبہ تھا، وہ ان کی محبت اگر اس طرح نہ ہوتی تو غلام تھا، کہتا کہ اب میں کیا کروں گا، میں بھاگوں گا، یا گیا ہی تھا لڑنے کے لیے، خدا نخواستہ شہید کربلا کی حیثیت سے جا رہا ہے، وہ نکل جاتا۔ کیا کوئی روک سکتا ہے ایسے موقع کو؟ وہ ادھر ہی چلا جاتا۔ کوئی ایک آدمی نہیں، ادھر سے آنے والوں کی کئی تعداد ہے، کئی لوگ ہیں، اکیلا حر نہیں آیا۔ اگر حر کا بیٹا مان لیا جائے، حر کا بھائی مان لیا جائے، حر کا غلام، ان کو اچھا ان کے علاوہ بھی آنے والے ہیں، حر سے پہلے آنے والے ہیں، حر کے بعد آنے والے ہیں یزید کے لشکر سے، کاہے کے لیے؟ مرنے کے لیے۔ تو یہ امام حسین کی بڑی کامیابی تھی۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا آپ نے آزما لیا ہے اپنے ساتھیوں کو؟ تو وہ جناب ہلال دوڑتے ہوئے آئے اور روتے ہوئے آئے، اور صاحب اچھا جناب زینب کا پوچھنا بھی غلط نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے سامنے اصحاب کی تاریخ تھی۔ بھئی جو لوگ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہی میں منافقین بھی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول نے بتایا نہیں تو سورہ منافقون موجود تو ہے،
کون ہو، کوئی ہو، ہم سے مطلب نہیں، مگر ہیں منافقین۔ تو اصحاب رسول میں اگر آپ دیکھیے، امیر المومنین کے اصحاب میں دیکھ لیجئے، سب لوگ ویسے تھے کہ آخر تک آپ پامردی سے جمے رہے یا آپ کا ساتھ دیا ہے؟ نہیں، جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بیعت تک توڑ دی۔ امام حسن علیہ السلام کے اصحاب تو وہ تو قتل تک پر آمادہ ہو گئے، سازش کی۔ تو ان کا یہ سوال کرنا غلط نہیں تھا امام حسین سے کہ یہ لوگ جو ہیں، آپ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے پوچھا ہے کہ آپ نے ان کو آزما لیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ سب بہت وفادار ہیں، یہ ہیں، یہ کم ہلال روتے ہوئے۔ اور جب معلوم ہوا جناب حبیب سے کہا کہ ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے آرام سے بیٹھنے کے بعد بھی یہ عالم ہے کہ ہم کیا کریں، کہ ہمارے آقا کو اور بالخصوص ان کی بہن کو ہمارے پاس بھروسہ نہیں ہے۔ آقا کو تو بھروسہ ہے، بہن پوچھ رہی ہیں کہ آزما لیا ہے شہزادی۔ تو جناب حبیب آئے اور کہا کہ ہم نے اپنی نعمیں توڑ دی ہیں، اگر آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو کہیے ابھی ہم گردن کاٹ کے رکھ دیں، اپنی ختم ہو جائے۔ اگر یہ آپ چاہتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنی گردنیں کاٹنے کو تیار ہیں۔ ایسے چاہنے والے ہمیں نہیں ملے کربلا کے علاوہ۔ یہ بات نہیں کہ میں اپنے عقیدے کی بنیاد پر نکال کے لے آئیے، جتنی تاریخیں مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی، سب کے نکال کے لے آئیے، اور آپ کو ایک ڈال کے شہداء مل جائیں تو بتائیے، کہیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ مگر عالم کیا تھا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ نہیں کہ بس شہادت ہوگی خالی۔ روز عاشورہ دیکھیے آپ کہ آپ نے پہلی منزل تھی، رات بھر آپ نے عبادت خدا میں بسر کی۔ جس کو مزہ نہ آتا ہو اس کو 2 رکعت نماز پڑھوانا مشکل ہے آپ کو، یہ ایسی شان ہے۔ بھوک پیاس میں اپنی پیاس ہی یاد کرتا رہے گا، ارے ہم پیاسے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اچھا چلو بس نماز ہو گئی، واجب کر لی، ذرا سا ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں تو عبادتوں کو ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بات آگے بڑھی تو صبح کی نماز کے وقت آپ کا جو اصل تھا مؤذن تھے، شاید حجاج بن مسروق تھے، وہ مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے۔ امام حسین نے ان سے اذان نہیں دلوائی، حضرت علی اکبر سے کہا تم اذان دو۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی۔ آپ بتائیے کوئی وجہ رہی ہوگی، کوئی حجاج بن مسروق لہجہ غلط نہیں رہا ہوگا، یہ نہیں، شاید پوری قوم کو کہ شاید تم لوگ اس پر نظر نہ کرو، ہم شبیہ رسول پر تمہاری نظر پڑے کہ روز عاشور کی جو آنے سے پہلے جو فجر عاشور آئی تھی اس میں علی اکبر کی اذان سے ہی تم اذان و نماز کی طرف متوجہ رہو، بھولو نہیں۔ یہ عمل کی طرف دعوت ہے کہ اگر محبت ہے تمہیں حجاج کے مقابلے میں علی اکبر سے زیادہ محبت ہوگی تو اس لیے اذان دلوا رہا ہوں کہ تم اذان سے بھی محبت کرو، نماز سے بھی محبت کرو۔ اچھا آپ کے علم میں جب صبح ظہر عاشور آ گئی، ظہر کا وقت آنے لگا تو جناب ابو ثمامہ ساعدی جو آپ کے صحابی تھے انہوں نے کہا ہے، جناب ابو ثمامہ نے پوچھا ایک مرتبہ کہ مولا یہ نماز میں آخری بار پڑھ لوں، آپ کے ساتھ پڑھ لوں۔ ابو ثمامہ ساعدی نے پوچھا کاش کہ ہو جاتی، ظہر کا وقت ہے، ان کو معلوم ہے شہادت ہونے والی ہے، یہاں یہ معلوم ہو کہ مرنا ہے تو شاید نماز سب بھول جائیں۔ میں کہا شاید، تو جب ابو ثمامہ ساعدی نے کہا کہ اگر یہ نماز آپ کے ساتھ ہو جاتی تو حضرت نے دیکھا، کہا یہ اول وقت ظہر ہے۔ اول وقت ظہر کا مطلب ہے کہ 4 رکعت نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ اول وقت ہوتا ہے، اول وقت ظہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نماز ادا کرنے والوں میں، نماز پڑھنے والوں میں شمار فرمائے، تمہیں نماز گزاروں میں محسوب کرے، تمہاری گنتی نماز گزاروں میں کی جائے۔ یعنی یہ کوئی بہت بڑا منصب ہے نماز گزار ہونا۔ یہاں پر تو پوری صفیں مسجدوں میں لگی رہتی ہیں، اللہ امام حسین کی نگاہ میں نماز گزار کوئی اور ہے، جس کے دل میں محبت خدا ہو، جو ابو ثمامہ کی طرح تڑپ رہا ہو کہ ایک نماز تو اپنی جگہ، پھر جب حسین کے پیچھے جو نماز ہو رہی اس کی کیا کیفیت ہوگی، جو چلتے ہوئے تیروں میں تلواروں میں نماز ہو رہی۔ حالانکہ ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے اس میں جناب ابو ثمامہ کی شہادت ہوئی اور آپ وہ نماز پڑھ نہیں سکے امام حسین کے پیچھے جناب ابو ثمامہ۔ اب آپ بتائیے کہ یہ بغیر عمل کے یہ کام ہو جائے گا؟ یہاں تک کہ عصر کا وقت جب آیا تو اب بتائیے اب تو کوئی نہیں ہے، ابھی ایک آدمی شہید ہو رہا ہے، اتنے زخم کھا چکا، اتنی بہادری سے لڑ چکا، اب اس کی شہادت کا جب موقع آیا ہے اور وہ شہید ہونے کی منزل پر آ گیا تو کیا نماز معاذ اللہ کہیں گے کہ نہیں؟ کہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ حاصل طاعت معبود ہے بے شک وہ نماز جو قضا بھی نہ ہوئی اور ادا بھی نہ ہوئی۔ امام حسین کی نماز عصر نہ قضا ہوئی ہے
اور نہ مکمل ہو پائی، کیونکہ اس سے پہلے ہی قاتل نے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ جو لوگ اتنی محبت میں کبھی بھی محبت زبانی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی صرف محبت کو زبانی ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ دعویٰ خالی کرتا ہے۔ محبت کے لیے عمل ضروری ہے، جب تک عمل نہیں تب تک محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنی محبت میں بڑھتا جائے گا اتنا ہی عمل بھی بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک اصول ہے۔ تو میں آپ سے کہوں کہ یہ اصول امام حسین نے کربلا میں دکھا دیا، اور ایک عجیب کیفیت ہمیں دکھائی پڑتی ہے امام عالی مقام کی کہ آپ نے استغاثہ بلند کیا۔ پھر یعنی یہ کوئی نہ کہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ہم تو لشکر میں پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا۔ اگر حسین نے، امام نے آواز دی ہے، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے اور ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے۔ آج بتائیے، جناب ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حج کے لیے پکارو تم، اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے حج کے لیے پکارا ہے تو وہ آواز ان لوگوں تک بھی گئی جو پیدا نہیں ہوئے تھے، جو عالم وجود میں نہیں آئے تھے۔ یعنی جو لوگ کہا جاتا ہے کہ جو حج کرنے کی، جن کو توفیق ہوتی ہے، جو حج کرنے جاتے ہیں، انہوں نے جناب آدم کی آواز پر لبیک کہا ہے، اسی لیے وہاں تک جاتے ہیں۔ تو عرض کرنا ہے کہ امام کا استغاثہ بھی صرف وہاں کے لیے نہ تھا، وہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی تھا استغاثہ، کہ کوئی میری نصرت کرنے والا ہے تو مولا میں آپ کی نصرت کیسے کروں؟ تو جو میرا مشن ہے اس میں نصرت کرو، جو محبت خدا کا مشن ہے، جو انسانیت کا مشن ہے، اس میں مدد کرو۔ یا آپ نے جس وقت استغاثہ بلند کیا، کوئی استغاثہ آپ کا خالی نہیں گیا ہے۔ پہلے استغاثے میں فرشتے اترنے لگے، فرزند رسول بتائیے، ہم الٹنے سے ابھی فرشتوں کا آنا۔ دوسرے استغاثے کا یہ عالم بتایا گیا کہ جب آپ نے استغاثہ دوم دیا ہے تو اس میں عالم یہ ہوا ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام غش سے چونکے اور پھوپھی اماں سے کہا کہ میرا عصا لائیے اور مجھے تلوار لائیے، میرا عصا لائیے اور میری تلوار لائیے۔ کہا بیٹا تمہیں تو غش آ رہا ہے۔ کہا امام وقت پکار رہا ہے مدد کے لیے، میں عصا سے سہارا لوں گا اور تلوار سے جہاد کروں گا۔ جناب زینب فرماتی نہیں میرے بلال، تمہارا جہاد یہ نہیں ہے، تمہارا جہاد راہ کوفہ و شام میں ہوگا۔ اور امام حسین نے کہا سید سجاد کو واپس کرو خیمے کے اندر زینب، اس لیے کہ پھر نسل امامت ختم ہو جائے گی، جو ذمہ داری ہے یہ آپ نے سنا۔ تیسرا استغاثہ جو آپ کا بیان کیا جاتا ہے اس میں آپ نے نام بھی لیا، یا فرسان الحجا، میرے شہ سوارو۔ کبھی کہا اینا اینا عباس، اینا اینا زہیر، اینا اینا حبیب، اینا اینا مسلم، سب کو یاد کر رہے تھے میرے مولا۔ آخر میں ان کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں آنے لگیں، لبیک یا عبد رسول اللہ، اے فرزند رسول، لبیک لبیک، ہم حاضر ہیں، آپ اجازت دلوا دیجئے بس کہ آ جائیں، ہم آپ کی نصرت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ مگر جو یہ استغاثہ تھا، جب آپ نے گویا آپ انتظار کر رہے تھے کسی ایسے مجاہد کا کہ ایسا استغاثہ کروں کہ کربلا کی شہادت کے محضر پر مہر لگ جائے۔ اب بس چوتھا استغاثہ جب آپ کا بیان کیا جاتا ہے تو بات ملتا ہے کہ خیمے پہ شور گریا ہوا، آپ بلندی سے کھڑے ہوئے تھے، ایک تھوڑی سی ٹیلے کی اونچائی تھی، وہاں سے پکار رہے تھے، بس شور جیسے ہی یہ ہوا، آپ خیمے کے قریب آئے، پوچھا کیا ہوا؟ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا جب آپ نے استغاثہ کیا ہے، مدد کے لیے پکارا ہے، تو یہ شیرخوار بچہ، یہ رباب کا لال، اس نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ہم لوگ بے قرار ہیں، بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بچہ کیا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے آپ کے استغاثہ۔ میں کہتا ہوں پھر دیکھ لیجئے، محبت کافی نہ تھی، علی اصغر نے عمل کر کے دکھایا، میں اپنے قدموں سے نہیں چل سکتا ہوں، جتنا کر سکتا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میری ماں کا دودھ خشک ہو گیا، مگر میں نصرت امام میں پیچھے نہیں ہوں، اپنے کو گرا دیا۔ بس امام نے کہا اچھا لاؤ بچے کو لاؤ۔ امام سمجھ گئے کیا ہوا، اور کہا جاتا ہمارے علماء فرماتے ہیں جناب علی اصغر اسی لیے استغاثہ بلند کیا تھا، بغیر استغاثے کے بھی لے جا سکتے تھے، اس لیے استغاثہ کیا تھا تاکہ جیسے حضرت ابراہیم نے اپنا خواب اسماعیل کو بتایا تھا کہ اسماعیل کی مرضی شامل ہو جائے، جو قربانی ابراہیم کے ساتھ قربانی اسماعیل بھی ہو، تو ویسے امام حسین نے یہ چاہا کہ یہ نہ ہو کہ اس کے اندر میری مرضی رہے اور علی اصغر کی نہیں رہے، یہ قربانی حسین بھی ہو، قربانی علی اصغر بھی ہو۔ بچے کو مانگا، جناب رباب سے مانگا کہ لاؤ میں سوال آپ کروں۔ ارشاد فرمایا اچھا رک جائیے۔ اس کے بعد پانی تو نہ تھا کہ منہ دھلا دیتی، بچے کو لیا، اس کو ایک سبز رنگ کا کرتا پہنایا جو آپ کے قد سے بھی لمبا تھا، اور بچے سے کچھ کہتی ہوئی آئیں اور بچے کو امام عالی مقام کی گود میں دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے مجاہد بنا کے لائی تھیں بچے کو،
میدان قتال میں بھیجنے کے لیے مجاہد اصغر کو مجاہد اکبر بنا کے لائیں. کہا کہ فرمایا کہ امام حسین نے تم نے بات کیا کی، اپنے بچے سے کیا کہا؟ جناب رباب فرماتی میں نے اپنے اس بیٹے سے میرے کہا کہ بیٹا اب تم کربلا کے میدان میں اپنے بابا کے ناصر بن کے جا رہے ہو، اور جب بابا کے ناصر بن کے جا رہے ہو تو یاد رکھو جب تک کوئی ناصر تھا تمہارے بابا کو کوئی حربہ لگا نہیں ہے. علی اکبر نے کوئی حربہ نہیں لگنے دیا، عباس نے کوئی، تو ناصر حسین ہو کوئی حربہ تمہارے بابا تک نہ آنے پائے. میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، اور دیکھو بیٹا جانا تو دادی سے میری شکایت نہ کرنا کہ تمہیں دودھ نہیں دیا. اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو ہرگز میں تم کو بھوکا روانہ نہ کرتی. شکایت نہ کرنا. اس کے بعد امام حسین کے حوالے کیا، امام تشریف لائے تو اس عالم میں کہ اپنی ابا کو جناب علی اصغر کے اوپر اٹھا دیا. تو دشمن یہ سمجھ رہا تھا شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں، اور شاید قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں سے مدد طلب کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی قریب آئے اور آپ نے ابا کا دامن ہٹا، دیکھا ایک بچہ ہے. بچہ کیا ہے؟ کملایا ہوا پھول ہے، پپڑی پڑی ہوئی ہے ہونٹوں کے اوپر، چہرہ اودا ہو چکا ہے پیاس کی وجہ سے. ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ ہے، یہ جاں بلب ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. تمہارے حساب سے میں گناہ گار ہوں، مگر یہ بچہ تو نہیں گناہ گار ہے. تم مجھے نہیں، اس بچے کو پانی پلا دو. اس کے بعد ارشاد فرمایا میرے لال تم حجت ہو، تم حجت خدا کے فرزند ہو، تم ان پر حجت تمام کر دو. تو بچے نے اپنی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیری، اور کہا جاتا ہے کہ پورا لشکر یزید جو دیکھ رہا تھا، جتنا سامنا تھا، وہ سب گریہ کرنے لگے سب کے اوپر. اور یہ تھا کہ ہمارے ساتھ کو لگا کہ پورا لشکر منقلب ہو جائے گا. پھر امام حسین اسلام نے فرمایا بچے کو ابا بچھائی، اور ابا بچھا کر کے بچے کو لٹایا. تو سرکار یہ روایت کے اندر آیا ہے، تو سرکار عمدۃ العلماء مولانا کلب حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میدان امتحان میں امام نے ابا کیوں بچھائی. اگر وہ جلتی ہوئی ریت پر بھی علی اصغر کو لٹاتے، چونکہ میدان امتحان میں آئے تھے اور مجاہد کو لے کے آئے تھے، کیوں بچھا دی؟ تو کہتے تھے کہ شاید ایسا ہوا ہو کہ دماغ میں تصور رہا ہو کہ جب جناب اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں تو زمزم پھوٹ پڑا تھا. کیسے نہ ہو کہ کربلا میں علی اصغر کی ایڑیوں کے معجزے سے چشمہ پھوٹ جائے اور یہ امتحان ادھورا رہ جائے. اس لیے اپنی ابا بچھا کر کے علی اصغر کو لٹایا. اس کے بعد علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا، اور پسر سعد یہ کہہ رہا ہے غرملا سے، جو ایسا تیر انداز تھا جس نے مختار ابن ابو عبید ثقفی کے دربار میں کہا اگر میں تیر مار دوں تو میرے تیر کی طاقت یہ ہوتی تھی امیر کہ 6 لوہے کی چادروں کو پار کر جائے. کہاں 6 لوہے کی چادریں، کہاں رباب کے لال کی پھول سی گردن. اس نے کہا اس وقت تیر کا، اس نے کہا تم لشکر منقلب ہو جائے گا. اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، یہ جتنی گفتگو ختم ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ اس بچے کو مار دے، بلکہ یہ نہیں کہہ پایا، کہا اقطع کلام الحسین. اور جیسے ہی کہا اقطع کلام الحسین، اس نے تیر جوڑا اور بس رہا کرنا چاہتا تھا کہ بار بار کمان جھکاتا تھا، بار بار کمان جھکاتا. تو اس نے پوچھا ہے کہ امام حسین کے ہاتھوں میں بچہ ہے، پسر سعد پوچھ رہا ہے کہ تجھے کیا چیز مانے ہے تیر چلانے سے؟ تیر چلاتا تو ہمارے لشکر کا سب سے ماہر تیر انداز ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا امیر جو میں دیکھتا ہوں وہ تیری آنکھ نہیں دیکھتی. جب میں ہدف تیار کرتا ہوں تو ایک بی بی دکھائی پڑتی ہے جو ہدف کے سامنے آ جاتی ہے. ایک بی بی کو میں دیکھتا ہوں کہ جو ہدف کے، کون بی بی ہوگی؟ ارے سید فاطمہ زہرا ہی ہوں گی کہ ظالم سے کہہ رہی ہوگی کہ اس بچے نے کیا خطا کی ہے جو اس بچے کو تو مار رہا ہے. ارباب کرم پسیالہ ہوا، آخر کار اس نے تیر رہا کیا. اور میں یہی کہتا ہوں، لوگ کہیں کہ تیر آیا بچے کی گردن کے اوپر لگ گیا، اس کا تیر اس کا نشانے پر پھر بھی نہیں لگ سکا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ روایت میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بچے نے ہمک کر کے اس تیر کو لیا کہ تیر خطا کر رہا تھا، جا رہا تھا، بچے سے خطا کر رہا تھا. لیکن ماں نے کہا تھا تم ناصر حسین بن کے جا رہے ہو، دیکھو تمہارے بابا کو تیر کوئی حربہ لگنے نہ پائے. اس لیے جو حربہ بابا کی طرف جا رہا تھا اس کو ننھے علی اصغر نے اپنی گردن پر روکا. گردن پر تیر 3 سہ شعبہ تیر تھا، اس کے 3 پھل تھے.
ایک تیر جناب علی اصغر کی گردن میں لگا، دوسرا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ شاید علی اصغر پلٹ کے ماں سے کہہ رہا ہوں ماں گردن بہت چھوٹی تھی، تیر بہت بڑا تھا، اس لیے میں روک نہیں پایا، بابا کا زخم آ گیا، میں شرمندہ ہوں۔ مگر بچہ اس تیر کی وجہ سے امام کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا، الٹ گیا بچہ پورا اس کی طاقت سے۔ میں لوگ کہتے ہیں، میں تمام ذاکرین کو سنتا ہوں اور خود بھی پڑھتا ہوں، اور مجھ سے کہیں بہتر مصائب پڑھنے والے افراد ہیں، وہ یہی پڑھتے ہیں کہ امام حسین پر کیا گزری جب جوان کا لاشا لے کے آ رہے تھے، کیونکہ لاشا اٹھاتے تھے، لاشا رکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا۔ مگر میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مشکل منزل تھی کہ نہیں کہ بچہ ہاتھوں میں ہے، تیر اس کی گردن میں پیوست ہے، ایک بازو میں پیوست ہے، کیوں کر تیر کو نکالا جائے اس بچے کی گردن سے اور چلا جائے۔ عالم یہ ہوا کہ امام نے کسی بھی شہادت پر، کسی شہید کی شہادت پر، وہ جناب عباس ہوں، حضرت علی اکبر ہوں، جناب قاسم ہوں، ایک بار سے زیادہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا۔ مگر آپ اعمال عاشوراء میں دیکھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ اس عمل کو دہرایا جاتا ہے سنت شبیری کے عنوان سے کہ 7 مرتبہ آگے بڑھا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور 7 بار پلٹا جاتا ہے، 7 بار آگے گئے اور 7 بار پیچھے آئے۔ تو گویا اتنی بڑی مصیبت تھی کہ ایک انا للہ و انا الیہ راجعون سے دل کو تسکین صبر نہ ہو پائی۔ امام 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 بار پیچھے آئے۔ بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے جناب رباب کے قریب آئے، رباب کی آغوش میں بچے کو دیا، اور جناب رباب نے دیکھ کر کے بچے کو کہا مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیری عمر کے بچوں کو نہر کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے ذبح کر دیا جاتا ہے؟ ارے میں کہتا ہوں بس اس کے بعد مگر میرے مولا اور آقا کی ثقہ ذاکرین پڑھا کرتے ہیں کہ میرے آقا اور مولا نے کیا کیا، خیمے کے پیچھے آئے، زینب کو نہیں بلایا، جناب ام کلثوم کو نہیں بلایا، کسی رباب کو بلایا، اور جناب رباب کو بلانے کے بعد ایک چھوٹی سی قبر کھودی۔ قبر کھودنے کے بعد ذوالفقار سے قبر کھودی اس ہنگامی حالت میں، اور قبر کھودنے کے بعد علی اصغر کو لٹایا، لیکن جناب رباب کو کھڑا کیے رہے۔ میں سمجھ میں نہیں آتا، ذاکرین کہتے ہیں کہ جناب زینب کو کیوں نہیں بلایا، جناب ام کلثوم کو کیوں نہیں بلایا، جناب رباب کے سامنے علی اصغر کو سپرد خاک کیا۔ اور کہا جاتا ہے، شعراء فرماتے ہیں کہ اتنا روئے ہیں کہ تعویذ لہت تر کر دیا، کوئی سرور کو اٹھا لے تربت بے شیر سے۔ تو کہا ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جناب رباب کے دل کو اتنا مضبوط کر دینا چاہتے تھے، اتنا مضبوط کر دینا چاہتے تھے کہ کل کو جب سکینہ کو سپرد لہت کرے سید سجاد تو اے رباب تمہارے دل میں برداشت کرنے کی طاقت ہو، کل میں نہیں ہوں گا مگر تمہاری 4 سالہ بچی قید خانے شام میں جب لہد کے سپرد سید سجاد کے ذریعے سے ہوگی تو تم میں برداشت کرنے کی طاقت رہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تعب بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد۔